کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نمازیں اور عبادتیں آپ کو جنت میں لے جائیں گی؟ 500 سال تک ایک جزیرے پر دن رات سجدہ کرنے والے اس عابد کا انجام دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ایک سچے عابد کی داستان جو ہمیں اپنی اوقات اور رب کی بے پناہ رحمت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ کہانی کسی عام انسان کی نہیں، بلکہ پچھلی امتوں کے ایک ایسے عابد کی ہے جس نے رب کی محبت میں دنیا کی ہر آسائش کو ٹھکرا دیا۔ گھر بار، رشتے ناتے، مال و دولت، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر وہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک ویران چٹان پر جا بیٹھا۔ مقصد صرف ایک تھا، اپنے پیدا کرنے والے کی خالص عبادت۔ وہاں دور دور تک پانی کے سوا کچھ نہ تھا، نہ کوئی ہریالی تھی، نہ کھانے پینے کا سامان۔ لیکن جب بندہ رب کا ہو جائے تو رب اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے اس پتھریلی چٹان پر اس کے لیے انار کا ایک سرسبز درخت اگا دیا اور چٹان کے سینے سے میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ جاری فرما دیا۔ وہ عابد دن بھر روزے رکھتا، رات بھر سجدے کرتا، افطار کے وقت درخت سے ایک انار توڑ کر کھاتا، چشمے سے 2 گھونٹ پانی پیتا اور پھر اپنے مالک کے آگے سر بسجود ہو جاتا۔ اس حال میں دن نہیں، مہینے نہیں، پوری 500 سال گزر گئے۔ جب زندگی کا آخری لمحہ آیا تو اس نے اپنے رب سے ایک آخری التجا کی، اے میرے مالک، میری روح کو سجدے کی حالت میں قبض کرنا اور قیامت تک میرے اس جسم کو مٹی سے محفوظ رکھنا۔ کریم رب نے اپنے عابد کی یہ آخری خواہش بھی پوری کر دی۔ وہ سجدے میں گیا، روح پرواز کر گئی اور اس کا جسم صدیوں تک اسی پاکیزہ حالت میں محفوظ رہا۔ محشر کا میدان اور اعمال کا تولنا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس عابد کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے، میرے اس بندے کو میرے فضل اور میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ لیکن 500 سال کی مسلسل عبادت نے عابد کے اندر ایک مان پیدا کر دیا تھا۔ وہ چونک کر عرض کرے گا، اے میرے رب، تیرے فضل سے کیوں؟ مجھے تو میرے اعمال کے بدلے جنت ملنی چاہیے۔ میں نے 500 سال ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیری خالص عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ فرمائیں گے، اسے میری رحمت سے جنت میں داخل کرو۔ مگر عابد پھر اصرار کرے گا، نہیں میرے مالک، میرے عمل کے بدلے۔ تب رب کائنات کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے، ذرا اس کے 500 سال کے اعمال کا میری نعمتوں سے موازنہ تو کرو۔ میزان عدل ترازو لایا جائے گا۔ ایک پلے میں عابد کی 500 سال کی وہ طویل عبادت رکھی جائے گی جس پر اسے بڑا ناز تھا، اور دوسرے پلے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت، یعنی اس کی آنکھ کی بینائی رکھی جائے گی۔ جب ترازو اٹھے گا تو دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے۔ 500 سال کی وہ پوری زندگی کی عبادت اڑ کر اوپر چلی جائے گی اور آنکھ کی بینائی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ عابد کی 500 سال کی ریاضت تو اللہ کی صرف ایک نعمت کا قرض بھی نہ اتار سکی۔ ابھی باقی نعمتیں، دھڑکتا ہوا دل، چلتے ہوئے ہاتھ پاؤں، سوچتا ہوا دماغ، اور وہ انار اور میٹھا پانی جو وہ 500 سال تک مفت پیتا رہا، ان کا حساب تو ابھی باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کی عبادت تو میری ایک نعمت کے بدلے ہی ختم ہو گئی۔ اب بتاؤ باقی نعمتوں کا حساب کہاں ہے؟ فرشتوں، اسے پکڑو اور جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو عابد کا سارا غرور، سارا ناز ایک پل میں خاک میں مل جائے۔ اس پر حقیقت کھل جائے گی کہ وہ کتنا بے بس تھا۔ وہ تڑپ اٹھے گا، روئے گا اور پکارے گا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے میرے اعمال کے بدلے نہیں
मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी रहमत के बदले जन्नत में दाखिल फरमा दे। करीम रब मुस्कुराएगा और फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, सच बता, तुझे पैदा किसने किया जब तू कुछ भी ना था? वो कहेगा, ऐ अल्लाह, तूने। फरमाया, तुझे 500 साल इबादत की ताकत किसने दी? वो रो कर कहेगा, ऐ अल्लाह, तूने। फरमाया, तुझे समंदर के बीच अनार और मीठा पानी किसने दिया? वो अर्ज करेगा, मेरे मालिक, तूने। तब अल्लाह पाक फरमाएंगे, ये सब कुछ मैंने अपने फजल से किया, और अब मैं तुझे अपने इसी फजल और रहमत से जन्नत में दाखिल करता हूं। हासिल कलाम, हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारे सदकात, ये सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन पर कभी गुरूर मत कीजिए। हम जितनी भी नेकी करते हैं, वो नेकी करने की तौफीक, वो वक्त और वो सांसें भी इसी रब की दी हुई अमानत है। हमारी नजात हमारे आमाल के बलबोते पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से होगी। अपने सजदों में आजिज़ी लाए।